فخر کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو کسی بھی حکومت کے لیے جو انکمبنسی فیکٹر ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے. اگر آپ عمران خان کا دور حکومت دیکھیں تو اس ٹائم ان کی بھی پارٹی چاہے جتنی بھی فعال ہے, جتنی بھی میڈیا سوشل میڈیا پہ نیریٹو بیانیہ بنانے کے حوالے سے بہت زیادہ ایکٹیو ہے, لیکن ان کا اگر آخری دور حکومت دیکھ لیں تو اس میں وہ اسی طرح وہ اپنے چند ایک جو ترجمان تھے ان کے ساتھ ہی میڈیا کے اوپر وہ کرتے تھے, وہ جلسے جلوس جب وہ بھی اسی طرح جو موجودہ حکومت ہے اسی طرح ہی وہ ہو گئے تھے حکومت ان کی. لیکن جہاں تک بات ایک بھٹی صاحب نے بات کی اور انہوں نے عمران خان کو ایسے پیش کیا کہ جیسے وہ بالکل فرشتے اور ان جیسا سیاستدان کوئی نہیں ہے, چاہے وہ عمران خان ہو یا پی ٹی آئی ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو, یہ تمام سیاسی جماعتوں کی جو لیڈرشپ ہے یا جو قائدین ہیں وہ اسی طرح ہی ہے اور اسی طرح ہی ایکٹ کرتے ہیں. عمران خان بھی وہ کسی عام جو پی ٹی آئی کے جو رہنما ہوتے ہیں ان سے نہیں ملتے, ان کے بھی مخصوص اسی طرح کے لوگ تھے. تو یہ تمام سیاسی جماعتوں کا جو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ یہ گراس روٹ لیول کے اوپر یا پھر یہ نیچے سے جو اپنے ورکرز ہیں ان کو اٹھانے کے حوالے سے پی ٹی آئی کا بھی دیکھ لیں, یہ بھی جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہے وہ اس کو اسی طرح ہی وہ کرتے رہے جیسے باقی سیاسی جماعتیں ہیں. یہی وہ وجہ ہے ان کا انٹرا پارٹی الیکشن والا کیس ابھی تک ہے. باقی بھی سیاسی جو جماعتیں ہیں میرا خیال ہے کہ یہ اگر پارٹیوں کے اندر جمہوریت جب تک نہیں آئے گی, جب تک یہ صحیح معنوں میں نیچے سے ورکر اٹھا کے جو اوپر تک نہیں لے آئیں گے تب تک یہ اسی طرح ہی یہ چلتا رہے گا. اور یہ جو غیر مقبولیت والی بات ہے یہ انکمبنسی فیکٹر بھی ایک بڑا اہم میرا خیال ہے ایلیمنٹ ہوتا ہے. اچھا بھٹی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پلیز مختصر رکھیے گا سر. جی میڈم شیخ, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا اس میں عمران خان کہاں سے آ گیا ہے. خرم دستگیر نے عمران خان کے بارے میں کہا ہے یا آپ نے مجھے سوال کیا ہے کہ کیا بتائیں کہ نواز شریف تو ایسا کر رہا ہے, عمران خان بھی ایسا کر رہا ہے. میں نے کب کہا ہے کہ کوئی پارٹی سیاستدان جو ہیں وہ ایک پارٹی جو ہے وہ بڑی عوامی ہو گئی اور باقی پارٹیاں بڑی اشرافیہ کی ہو گئیں. اور اگر عمران خان ایسا کر رہا ہے تو پھر نواز شریف کو بھی ایسا کرنا چاہیے. یہ ہمارے جو کچھ لوگ ہیں نا ان کا ایک بیانیہ بنے, بھائی 2024 میں الیکشن میں دھاندلی 18 میں بھی تو ہوئی تھی. اچھا بھائی نواز شریف صاحب لوگوں سے نہیں مل رہے, عمران خان بھی تو نہیں مل رہا تھا. اور بھائی آج سوال مسلم لیگ کا ہے, بات خرم دستگیر کر رہے ہیں, بات مسلم لیگ کی کر رہے ہیں, وہ اپنی پارٹی کی کیا سلام ہے عمران خان کو جس نے یہ کیا, سلام ہے میں نے آپ کی بڑی توجہ سے سنی ہے, بات سن لیں پلیز, بات سن لیں پلیز, بات سن لیں, اتنا کیا بے صبری ہے, بات سن لیں. جی میں جلدی ختم کر رہا ہوں. تو بات مسلم لیگ کی ہو رہی ہے. میں نے تو کہا شکریہ عمران خان, آپ نے ان ساروں کو ایکسپوز کر دیا ہے جو یہ جھوٹ بولتے تھے کہ ہم جمہوریت پسند ہیں, ہم ووٹ کی عزت دینے والے ہیں. یہ وہ آپ کی ووٹ کی عزت ہوتی ہے بجٹ کا سیشن اور آپ چھٹی لے لیں اور پورے اسلام آباد پورے پاکستان میں دفعہ 144 اور آپ مری بیٹھے ہوں. بھٹی صاحب آئی انڈرسٹینڈ آپ کس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے تھے, لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں, اچھا بھٹی صاحب آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے ایکسپوز کر دیا سب کو, لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی جب حکومت تھی جیسے فخر نے کہا اس وقت ان کی مقبولیت نہیں تھی. عمران خان اگر آپ نئے ووٹر کی بات کریں تو کام کے لیے تو عمران خان کے پاس نہیں جاتے. یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو مسلم لیگ نون نے انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ کیا, ابھی جو مہنگائی ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے, کچھ نہ کچھ کام کے لیے نہیں جاتے. یہ کس نے کہا آپ سر, اس وقت کیا کام ہو رہا تھا؟ نہیں میں اس وقت کی بات نہیں کر رہا. اب آپ نے لفظ ایک بولا کہ نئے ووٹر کام کے لیے عمران خان کے پاس نہیں آتے. میں نے تو کہا ہی نہیں, میں تو سوال اپنا فریز کر رہی تھی, مجھے تو آپ سوال ہی نہیں کرنے تھے. نہیں سوال ہی ٹھیک نہیں ہے میڈم شیخ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلی بات تو یہ میں معذرت چاہتا ہوں میڈم شیخ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈم شیخ کہ میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ عمران خان مقبولیت کی انتہا پہ تھے جب پہلے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی ایک دن سوال رکھ لیں ون فخر کے ساتھ کہ عمران خان میں کیا خرابیاں ہیں. اور طوفان نوح جو آیا تھا وہ بھی عمران خان کی وجہ سے آیا تھا. پرانے جو قائد اعظم کی ایمبولینس خراب ہوئی تھی وہ بھی عمران خان کی وجہ سے زیادہ بری لگی ہے میرے سے. تو میں رکے اپنا سوال ہولڈ کرتی ہوں, فخر سے جواب لے لیتی ہوں. بات غلام دستگیر کر رہے ہیں اور وہ غلام دستگیر مان رہے ہیں, فخر نہیں مان رہا. غلام دستگیر مزے کی بات سنیں, وہ مان رہا ہے کہ ہمارے اندر یہ حال ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ فخر. بھٹی صاحب آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کا شکریہ جنہوں نے یہ تمام جو موروثی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایکسپوز کیا, یہ تمام لیڈران کو. دیکھیں جب حکومت میں تھا میں نے یہی بات کی ہے کہ عمران خان بھی وہی سب کچھ کرتا رہا جو کہ آج شہباز شریف یا نواز شریف کر رہے ہیں, یا اس سے پہلے جو صدر آصف علی زرداری یا ان کی حکومت کرتی تھی. تو یہ انکمبنسی میں یہ حکومتیں ویسے ہی ایک تو عوام میں نامقبول ہوتے ہی ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تمام سیاسی لیڈران ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ ان میں جمہوریت کسی بھی سیاسی جماعت میں نہیں ہے، نہ ہی عمران خان میں، نہ باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ فرد واحد پہ ہی ہیں، اور ان کے ہی چند جو کچن کیبنٹ ہوتی ہے، عمران خان کی بھی اسی طرح کی تھی، باقیوں کی بھی اسی طرح تھی. تو یہ بنیادی میرا خیال ہے کہ جو ہماری جو سیاسی کلچر ہے اسی میں ہی جو خامی ہے، جب تک یہ دور نہیں ہوگی یہ ہم اسی طرح جمہوری روایات اور ہم اسی طرح ہی جمہوریت کو روتے رہیں گے. اوکے اچھا کوئکلی یہ اوپن سوال ہے، اگر کوئی بھی آنسر کرنا چاہے اس کو. ہم ابھی یہاں پہ بڑی بات کر رہے تھے نوجوان ووٹر کی، تو مجھے تھوڑا یہ سمجھائیں، ہم دیکھ رہے ہیں ابھی موجودہ جو سیٹ اپ ہے، اچھا ہو یا برا ہو الگ بات، لیکن مہنگائی کی شرح میں کمی آئی ہے، اعداد و شمار اچھے جا رہے ہیں، اور کام بھی ہو رہا ہے اپیرنٹلی. ہم نے پہلے بھی دیکھا نون لیگ نے ڈیفینیٹلی کام تو کیا تھا بجلی کے اوپر بھی اور پھر انفراسٹرکچر کے اوپر بھی، لیکن وجہ کیا ہے کہ اس چیز کو کیپٹلائز نہیں کر رہی نون لیگ یا کر پا رہی نون لیگ، اور مایوسی جو ہے نوجوان میں وہ برقرار ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کون آنسر کرے گا؟ جی بس ایک چیز یہ ہے کہ آپ کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، سوری آپ کی مقبولیت کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ الیکشن. جی سر. اگر مسلم لیگ نون آج یہ سمجھ رہی ہے کہ اس نے بڑے اچھے اقدامات کیے ہیں، بہت اچھی چیزیں ہو رہی ہیں اور کچھ اقدامات ہو بھی رہے ہوں گے، چلیں آج نہیں میں 3 مہینے کا ان کو ٹارگٹ دیتا ہوں، آپ مارچ میں لوکل باڈیز الیکشن کرا دیں پنجاب میں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں کا رسپانس کیا ہے. ٹھیک ہے. پارٹی جب میں نے بات کی نا کہ پارٹی یہ رپورٹ دیتی ہے حکومت کو کہ دیکھیں گراؤنڈ پہ یہ سچویشن ہے، آپ جو اقدامات کر رہے ہیں گراؤنڈ پہ نہیں جا رہے وہ اقدامات. بجلی کے بل آج بھی جو ہے لوگوں کے لیے پریشان کن ہے، گیس آج بھی لوگوں کے لیے پرابلم ہے. جب فیڈ بیک جاتا ہے گورنمنٹ کو پارٹی کا، اس لیے پارٹی حکومت سے زیادہ اہم ہوتی ہے کسی بھی جگہ پہ. تو اگر آپ کو یہ قوی امید ہے میں کہ ہم نے بہت سے اقدامات کیے ہیں، چیزیں کم ہوئی ہیں، وہ ہوئی ہیں، آج سے 3 مہینے بعد آپ اعلان کر دیں کہ مارچ میں لوکل باڈیز الیکشن ہوں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا بے نظیر کو میں سننا چاہتی ہوں لیکن کچھ ٹیکنیکل وجوہات. فخر پلیز بہت مختصر. علینا دیکھیں میں صرف ایک اگزامپل دوں گا عمران خان کی. ماضی میں جب بھی مہنگائی ہوتی تھی تو بیرون ملک سے ان کے جو سپورٹرز اور فالوورز تھے وہ مارکیٹ سے جا کے یہ رپورٹ کرتے تھے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ اتنے کی چیز مل رہی ہے، پاکستان پھر بھی بہتر ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی ناکامی ہے کہ یہ عوام میں بیانیے کو پوری طرح سے اپنی جو اچیومنٹس ہیں اس کو وہ نہیں دکھا رہے. پھر اگر مہنگائی ہے یا جو باقی جو صورتحال ہے اس کو کمپیریزن کر کے یا بہتر طریقے سے وہ پریزنٹ نہیں کر پا رہے. یہی وہ وجہ ہے کہ وہ عوام میں اس کے بے نظیر. علینا کمیونیکیشن کا پرابلم نہیں ہے، جیسے خرم دستگیر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کمیونیکیشن کا پرابلم، لیگیسی کا مسئلہ ہے. آپ کی لیگیسی کچھ نہیں ہے اس وقت. آپ کی لیگیسی یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی سی ٹیم ہے. حکومت کریڈٹ کیوں نہیں لے رہی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. کیوں نہیں لے رہی؟ کیونکہ جب شہباز شریف صاحب بات کرتے ہیں معیشت کی تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ، SIFC، ہائیبریڈ نظام. وہ خود کریڈٹ نہیں لیتے. نہیں میں بھٹی صاحب کی طرف اشارہ نہیں کر رہی، لیکن غلطی سے سچ نکل آتا ہے بھٹی صاحب کا بھی. بالکل. فیس آف دا گورنمنٹ کون ہے؟ محسن نقوی صاحب، جو کس سیاسی جماعت کے نمائندے ہیں؟ کسی سیاسی جماعت کے نمائندے نہیں ہے. تو کمیونیکیشن کا پرابلم نہیں ہے. ایک میں پہ بات کہوں گی لینا کہ دیکھیں PTI کا ووٹر موٹیویٹڈ تھا، وہ نکلا، لیکن مسلم لیگ نون کا ووٹر اس تعداد میں نہیں نکلا. یہ اس کا مطلب یہ ہے، اس سے میسج یہ جاتا ہے کہ وہ بھی مسلم لیگ نون کی سیاست سے خوش نہیں ہے. اس وقت کون تنقید کر رہا ہے پارٹی میں؟ خرم دستگیر صاحب کون ہے؟ ایک سیاست دان ہے جو الیکشن لڑتے ہیں. ان کو پتا ہے حلقے میں کیا کہا جا رہا ہے، کتنی پارٹی کے کارکن جو ہے خوش ہیں، پارٹی سے نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو مسلم لیگ نون کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. مسلم لیگ نون کے ساتھ جو بھی ہو ابھی اس وقت وہ ملک کے جمہوری نظام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. جس قسم کی وہ قانون سازی کر رہے، جس قسم کی تبدیلیاں وہ آئین میں لے کے آ رہے، یہ لانگ ٹرم ڈیمیجز ہیں. تو کیا ہے اس پارٹی کی لیگیسی؟ اور یہ کہیں نہ کہیں جو چیزیں ہو بھی رہی ہیں، یعنی معیشت سے متعلق یا باقی چیزیں جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو بھی اوور شیڈو کر رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے. اس پارٹی کی لیگیسی میں ہوں. کس کی؟ اس پارٹی کی لیگیسی اصل میں میڈم شیخ بات یہ ہے. میڈم شیخ اور جو بے نظیر نے اشارہ کیا وہ بھی بالکل ٹھیک کیا. اس اسٹیبلشمنٹ کے لیے میری جند اور جان حاضر، اور میں رپورٹ کارڈ کی اسٹیبلشمنٹ ہوں، یہ ذہنوں میں رہنا چاہیے. یہ آن ریکارڈ آ گیا. آج ہم میں سے کسی نے کچھ نہیں کہا، آپ نے اپنی زبان سے کہا ہے. شدہ مسائل کو نہ چھیڑا کریں.
جب آپ نے اتنا بھاری بھرکم سٹیٹمنٹ دے دیا ہے تو مجھے بتائیں آپ کچھ اس تک ایڈ کرنا چاہ رہے تھے, کچھ ایڈ کریں گے یا آپ کی اجازت ہو تو میں کلوز کر دوں پروگرام؟ کیا یاد کریں گی میڈم شیخ, کلوز کر دیں. سر آج کل تو معاملات ایسے ہی چل رہے ہیں نا, میں نے کہا میں بھی تھوڑی سی انسپریشن لے لوں.